چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے دل میں فرقان پیدا کر دے گا. کیا مطلب؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت. بہت سے مسائل ایسے ہیں کسی عالم سے پوچھے بغیر سمجھ میں آ جائیں گے. سمجھ میں آنے کا مطلب طبیعت میں نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. نیک بنے کوئی. تو جو لوگ متقی ہوتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کوئی بزرگ کوئی عالم کو میچ دیکھتے ہوئے، کسی کو میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا، یا کرکٹ کی ٹیموں کے لیے دعا کرتے ہوئے. حالانکہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ بین الاقوامی میچز کھیلنا حرام ہے، ناجائز ہے، دیکھنا ناجائز ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. نہ میں نے تبلیغ کے ممبر سے کبھی سنا کہ کوئی بزرگ میچ کے خلاف بیان، کبھی کسی نے ضمنی کر دیا ہو تو کر دیا ہو، لیکن سارے بچتے ہیں جنہوں نے صحیح طرح سے وقت لگایا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی دیکھ رہے ہو یا سن رہے ہو کمنٹری. اور بھی دینی طبقات کا یہی حال ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ دل میں نور پیدا کر دیتے ہیں، وہ نور خود راستے کو صاف کر دیتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا جو آخرت کے لیے بنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا ان چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا، برباد کرنا. یہ دنیا داروں کے کام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا انجوائے کرنے کا نام ہے اور انٹرٹینمنٹ کا نام ہے بس دنیا. ان کی ساری صلاحیتیں بس اسی طرح ہے کہ کسی طرح انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی موقع ملے، بس خوش رہیں ہم کسی طریقے سے. مسلمان کھیل کھیلتا بھی ہے، جائز ہے، لیکن وہ کھیل کو کھیل سمجھ کے کھیلتا ہے، عزت اور ذلت کا معیار نہیں سمجھتا. ہر آدمی کھیلتا ہے، ہر ایک کی فطرت. 24 گھنٹے شرافت کے ساتھ جو بیٹھا رہے گا وہ شر اور آفت کا مجموعہ بن جائے گا. جو 24 گھنٹے شرافت وقار کے ساتھ رہتا ہے نا، کبھی کھیلتا نہیں ہے، اسے ہر وقت باوقار، تو آہستہ آہستہ اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا، دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی. تو ہر آدمی کو تھوڑا بہت ہلا گلا اس کا دل چاہتا ہے، تو بس تھوڑا بہت ہلا گلا کیا، تھوڑا سا اچھل کود لیے، 2-4 کسی کو کان پکڑ لیا، گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل لیے، ایسا دوستوں کے ساتھ تھوڑا بہت ادھر ادھر کھیل لیے، ختم ہو گئی بات. یہ تو جائز ہے، تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے اور ساری قومیں ہر دور کی ہر قوم کرتی آئی ہے. مگر یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر میچز ہو رہے ہیں اور اس میں اتنی عزت، آخری بالوں پہ منتیں مانی جا رہی ہیں، درود شریف پڑھے جا رہے ہیں، یا اللہ پاکستان کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس کو توفیق دے دے، بلہ اٹھا کے جو ہے نا گیند کو زور سے مار دے. یا اللہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے یہ اتنے جذبہ. کوئی آئی سی یو میں آپ کے مریض پڑے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آخری چانس ہے، آپریشن جو ہے نا آپریشن ہو رہا ہے، دیکھ لو، بچ گئے تو بچ گئے، 50% بچ سکتے ہیں، 50% مر سکتے ہیں. اب آپ گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے. تو سمجھ میں آتی ہے بات. کیا ہو گیا؟ گیند چھکا مار دیا، نہیں مارا، بھاڑ میں جائے، کیا ہو گیا؟ ہے تو گیند بلہ نا. جیسے چھوٹے بچے لالی پاپ پہ لڑتے ہیں نا، اور بڑے دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دماغ خراب ہے، ایک لالی پاپ کے پیچھے لڑ رہا ہے. باپ چاہے تو پورا کنستر لا کے رکھ دے لالی پاپ کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. تو ایسے ہی خوش چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہونا، یہ بھی بچپنے کی دلیل ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ انسان کے بچے ہونے کی دلیل ہے کہ وہ کھیل تماشوں پہ فخر کرنا شروع کر دے اور اس کے دل کی دھڑکنیں ان بولنگ اور کھیل تماشوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. بلند ذوق نظر نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی سوچ میں بلندی نہیں ہے. یہ 50 سال کا ہو گیا مگر حرکتیں 3-4 سال والے بچوں کی کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اتنا بچپنا کہ نماز چھوڑ دے اس کی بنیاد پر، بیان چھوڑ دے، یہ تو پرلے درجے کی بیوقوفی اور حماقت ہے. تو اس سے بھائی سوچا تو یہ تھا بیان نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ہو گیا. تو شاید آپ لوگ کی اس میں کم از کم جو بیان سن رہے ہیں ان کو یہ فائدہ تو ہونا کہ ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اچھا کام کیا نہ کر، اور اطمینان ہو جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب کسی کام کے کرنے والے کم ہو جائیں تو ان کرنے والوں کی قدر اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے. دنیا کا اصول ہے، جو چیز مارکیٹ میں کم ہوگی اس کی ویلیو بڑھے گی. ہوتی نہیں ہوتی؟ چینی کم ہو گئی تھی نا، بلیک میں بک رہی تھی، وائٹ چینی بلیک میں بک رہی ہے، ڈبل قیمتوں میں بک رہی ہے. کیوں؟ کم ہو گئی، ویلیو بڑھ گئی. تو جب کسی نیکی کے کرنے والے کم ہو جائیں تو اللہ کے ہاں اس نیکی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد ہم نے آپ کو حکومت بھی دے دی، خلافت بھی دے دی، دولت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، اتنی نعمتیں ہی نعمتیں. اب آزمائش کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا،
وہ عمل کرو جس سے شکر ٹپکتا ہو، جھلکتا ہو. جس عمل سے میں کہوں کہ داؤد میرا شکر گزار بندہ ہے، اور آگے اللہ نے شکر کی قیمت بتانے کے لیے کہ اے داؤد یہ شکر جو آپ کریں گے نا یہ مجھے بہت پسند ہے شکر کرنا. اس کی دلیل کیا دی؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. اب یہ کیسی دلیل ہوئی بھائی؟ اللہ بتاتے شکر کرو گے 1 کروڑ نیکیاں دوں گا. شکر کی ویلیو پتہ چل جاتی نا 1 کروڑ نیکیوں کے برابر ہے. اللہ بتاتے شکر کرو گے جنت کے فلاں طبقے میں داخل کر دوں گا. پتہ چل جاتا کہ بھائی جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے یہ عمل کیا 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو عمل کی قیمت ویلیو پتہ چل جاتی ہے. لیکن اللہ یہاں کیا ویلیو بتا رہے ہیں؟ قلیل من عبادی الشکور. شکر کی بڑی ویلیو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شکر گزار بہت تھوڑے ہوتے ہیں. سوال بتاؤ تھوڑے ہونے سے کیا فرق کیا پڑے گا؟ تو یہ اشارہ ہے کہ سمجھ جاؤ جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کی ویلیو خود بخود زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ ان تھوڑوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نہ نوازے پھر کس کو نوازے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جب سب نیکی کر رہے ہوتے ہیں نیکی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تھوڑے ہوں گے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ایک طرف اور تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تو اللہ نے ان تھوڑوں پر کتنا انعام کیا، کتنا انعام کیا. الگ سے ان کے لیے کشتی بنوائی گئی، الگ سے ان کو جودی پہاڑ پر اس کشتی کو بالکل ان کو ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں نمایاں ہو رہے ہیں. یہ ساری دنیا یہ الگ ہیں، باقی قوم الگ ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں کشتی ان کو لے کے وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑ کی طرح وہ کشتی پانی میں لے کے اللہ کی قدرت کی علامت بنی ہوئی ہے. ان تھوڑے سے لوگوں کو پوری دنیا میں ان تھوڑے سے لوگوں کو لے کے چل رہی ہے. ایسا اللہ نے اضافی ان کے ساتھ الگ معاملہ کیا. ایسے ہی بقیہ قوموں کے ساتھ حالات ہیں. ابراہیم علیہ السلام پوری قوم مشرک، ایک اکیلے ابراہیم موحد. دیکھو ہم سارے توحید پرست ہیں الحمدللہ، مشرک نہیں ہے. ہمیں تو اتنا ہی نوازا جاتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے، باپ بھی بت پرست، بت فروش. ساری قوم، اکیلے ابراہیم نے توحید کی دعوت دی. اللہ نے کیسا نوازا، خلیل بنا لیا اپنا خلیل. تو بھائی سب فلم وہ کوئی فلم دیکھ رہے ہو یا سب جو ہے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہو اور نمازوں میں گول ہو رہے ہو، اس وقت جو تھوڑے لوگ آئیں گے نا نماز پڑھنے تو یاد رکھو اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے فرشتوں کہتے ہیں نوٹ کر لو اس کا نام کیا کر لو، نوٹ کر لو. وہ آنے والے تھے لیکن اب کے نہیں آئے، اور یہ اب بھی آیا ہے. سارے بیان پہلے سنتے تھے، اس دفعہ بھاگ گئے. نوٹ کر لو اس کا نام. یہ نہیں بھاگا. بیان سننا فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایک اچھے کام کو کسی میچ کی وجہ سے چھوڑ دینا میں سمجھتا ہوں یہ جائز نہیں.